السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے بظاہر مخالف قرآن احادیث، یعنی کچھ احادیث ایسے ہیں جو دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے بالکل اگینسٹ ہے، مخالف ہے۔ تو اس کی تطبیق کیسے کی جائے گی، اس کے طریقے کیا ہے، بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے یہ بھی۔ قرآن و حدیث دونوں چونکہ وحی الہی پر مبنی ہیں، اور قرآن اور حدیث دونوں کو وحی کہا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں یہ بات آئی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے، اس لیے ان کے درمیان تصادم و تناقض کا ہونا ایک امر محال ہے۔ البتہ بعض اوقات تناقض ظاہری کا شبہ ہو سکتا ہے، یعنی دکھنے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کی فلاں آیت کے مخالف ہے، حالانکہ فی الواقع یہ تناقض موجود نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں محدثین نے، علماء کرام نے، جو قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور وہی علماء کرام اور وہی محدثین نظام نے اس کے درمیان تطبیق کی کچھ صورتیں نکالی ہیں، اس میں کچھ تعویل کی ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں، تطبیق کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ یقیناً اہل خانہ کے رونے پیٹنے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں حدیث بظاہر قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے، تو اب اس کی کچھ تعویل یا اس کی کچھ تدبیر کی گئی ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یا پہلی تعویل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت خوبصورت انداز سے توجیہ فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یہ صورت میں ہوگا جب میت یعنی مرنے والا نوحہ و ماتم پر عمل پیرا ہو رہا ہو، اور اسی طرح اس نے اہل و عیال کو بھی اس کی وصیت کی ہے یا تربیت دی ہے، تو اس صورت میں وہ صورت ہے عذاب کی۔ اور دوسری تعویل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث کو راوی کا وہم قرار دیا اور قرآن سے استدلال کیا۔ اور تیسری تعویل یہ کی گئی کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل آیت پیش کی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے ڈرو جو خاص صرف ظلم کرنے والوں تک محدود نہیں رہے گا، نہیں چپٹے گا، بلکہ عام ہو جائے گا۔ یعنی بعض اوقات ایسے فتنے برپا ہو جاتے ہیں جن کی سزا ظالموں کے علاوہ دیگر عام لوگوں کو بھی دی جاتی ہے۔ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صحیح احادیث کا مخالف قرآن ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی نکلا ہے کہ جو احادیث بظاہر قرآن کریم کے احکام اور نص کے مخالف نظر آتی ہیں، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ اس میں جو تطبیق نکالی گئی ہے یا اس کی جو تعویل کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہو، پہلے یہ معاملہ تھا اور بعد میں جو ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہو، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ تین طرح کی تعویل سے بات سنی ہے، سمجھی ہے۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں قرآن فہمی کے مستند ذرائع، یعنی اتھینٹک سورسز آف قرآن۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اور سنت کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا۔
سنت کے بغیر قرآن کی تفسیر ناممکن ہے، اور اگر اس طرح کی مضمون کوشش کوئی کرے گا کہ حدیث کے بغیر خود ہی وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اپنی عقل کے پیمانے پر یا اپنی سوچ اور اپنی رائے، اپنی فکر پر، تو ایسی فکر باطل ہے اور ایسی رائے کو کفر کہا گیا۔ یعنی قرآن کریم کی من مانی تعبیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی کس درد فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ گویا وہی بات ہوئی جو یہود و نصارہ نے، یعنی اہل کتاب نے قرآن ان کی اپنی کتاب میں، آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی تھی، تحریف لفظی بھی کی تھی، تحریف معنوی بھی کی تھی۔ تو یہ چیز اب قرآن میں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو ایسی مذموم حرکت اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کی کسی آیت کی الٹی سیدھی تعبیر کرنا، تشریح کرنا یا تفسیر بیان کرنا، جس کو تفسیر بالرائے کہا گیا، تفسیر بالرائے، یہ متفق علیہ پوری اجماع امت ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ گمراہ ہونے کی ایک سازش ہے، یہ گمراہ کرنے کی سازش ہے، دنیا اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس جگہ مناسب ہوگا کہ قرآن فہمی کے آتھینٹک سورسز اور غیر مستند ذرائع، انتھینٹک ذرائع کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ترجیحات کا واضح تعین ہو جائے۔ تو آئیے ہم قرآن فہمی کے جو مختلف ذرائع ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض آیات کی تفسیر خود بیان کرتی ہے۔ تو یہ قرآن فہمی کا ایک طریقہ ہوا کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھا جائے، یعنی کچھ آیات، ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے سے سمجھا جائے، کہیں اجمال ہے تو کہیں تفصیل ہے، بہرحال اس کی تفصیل ہے۔ اور دوسرا ہے قرآن کا اپنا سیاق و سباق، یعنی قرآن کریم کا جو آیات کا بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا جو شان نزول ہے اس کی روشنی میں سے سمجھا جائے گا۔ اور نمبر 3، روایات یعنی تعامل امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تمام ائمہ محدثین کے دور تک، یعنی خیر القرون تک جو بھی امت کا تعامل رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اور نمبر 4 ہے اخبار احاد۔ اخبار احاد کون سے ہیں؟ جو صحیح حدیث ہے اور حسن درجے کی روایات ہیں، ان احادیث کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے گا۔ اور اس طرح 5واں ذریعہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے آثار، یعنی صحابہ کرام کا عمل، ان کا فہم بھی ہمارے لیے حجت ہے، ان کو آثار صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم قرآن سمجھیں گے۔ اور 6واں ذریعہ ہے عربی زبان کی مہارت، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی مہارت بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صرف عربی زبان کافی نہیں ہے۔ بعض ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ اہل قرآن بھی نہیں ہے، وہ قرآن کے بھی منکر ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان، لغت العربیہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے تمام سورسز سے ذرائع ہیں جو ابھی بتائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ 7واں جو ذریعہ ہے وہ ہے عربوں کے تمدن اور ان کے حالات سے واقفیت۔ قرآن کریم جن حالات میں جس وقت نازل ہوا وہ دور صحابہ کرام کا دور خیر القرون کہلاتا ہے، یعنی اس دور میں شر نہیں تھا، شر تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت قرآن نازل کر کے نبی کو بتا دیتا تھا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تو یہ نزول قرآن کے وقت کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو عربوں کے حالات، ان کے تمدن، ان کے معاشرت کیسے تھے، ان کے مزاج کیسے تھے، اس سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ اور 8واں ہے کتب سماوی، آسمانی کتابیں۔ قرآن فہمی کے لیے تورات اور انجیل سے بھی مدد لی جائے گی۔
لیکن یاد رکھیں اس سلسلے میں 3 اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 3 اصول کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے، صرف آسمانی کتابوں کو لے کر آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر راہ راست سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تورات اور انجیل کی وہ چیزیں، تورات اور انجیل کی وہ باتیں یا وہ احکامات جو قرآن اور صحیح احادیث سے متصادم ہیں، انہیں مسترد کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی جو روایات جو تورات کی ہے یا انجیل کی ہے، اگر ہم کو بالکل نص صحیح قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف سے ٹکرانے والی ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے موافق ہیں، تورات اور انجیل کی قرآن اور حدیث کے موافق ہیں، انہیں قبول کر لیا جائے گا۔ اور نمبر 3، جو چیزیں اضافی ہے لیکن نہ تو قرآن و سنت کے موافق ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق ہے، تو انہیں بطور استشہاد یعنی دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر کے بات کا ذکر انجیل میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، یہ بتانے کے لیے، لیکن یہ بطور استدلال نہیں، بطور استشہاد، اس میں فرق ہے۔ تو ابھی قرآن فہمی کے یہ اصول ابھی آپ نے سمجھے ہیں، ان 8 اصولوں کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات کا میں تذکرہ کر دوں کہ قرآن فہمی کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، 2 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، کہ جو شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالی الذہن ہو۔ میں اس بات پر تھوڑا سا زور دوں گا، تمام مسلمانوں کے تمام طبقات یا مکاتب فکر کو، کہ وہ اپنے محدود ذہن سے نکلیں اور مخصوص ذہن سے نکلیں، مخصوص نظریات کے جو حامل ہیں کہ ہم فلاں کی بات، فلاں عالم کی بات لیں گے، فلاں مفسر کی بات لیں گے، ان چیزوں کو آپ ترک کر دیں۔ تو ایسا چاہیے کہ قرآن کے مطابق اپنے نظریات کو بدلیں، نہ کہ اپنے نظریات کے مطابق قرآن کی کوئی آیت ڈھونڈیں، یہ غلط ہے، بلکہ اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی تعویل کر کے قرآن فہمی کی جو ہے راستہ نکالتے ہیں، تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے۔ اور دوسری رکاوٹ ہے قرآن فہمی کی راہ میں قرآن کو محض تبرک کے لیے پڑھنا۔ اللہ اکبر، آج یہی کچھ امت میں ہو رہا ہے، تبرکاً پڑھا جا رہا ہے، برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں لوگ۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے جمعے کے دن مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں، خیر پڑھنے سے منع نہیں ہے، اس سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بھی پڑھنا ہے، لیکن صرف تبرک حاصل کرنا، قرآن سے برکت حاصل کر لینا، اس لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تدبر قرآن، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو قرآن فہمی، قرآن کا تدبر، قرآن کا سمجھنا، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے تلاوت ہی کافی ہے، نہیں میرے بزرگوں، نوجوانوں، تلاوت کافی نہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تلاوت ہی کے اندر فہم داخل ہے، بنا فہم کے تلاوت نہیں ہوتی، بنا فہم کے، بنا تدبر کے جو پڑھیں گے آپ وہ قرات ہوگی، تلاوت نہیں ہوگی۔ کیونکہ تلاوت کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنے کے، جیسے ریس میں ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، سمجھیے کہ ریس میں 1 نمبر 2 نمبر کا گھوڑا بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کو تلا یدو سے تلاوت ہو، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو مفسرین نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ فہم بھی ضروری ہے، فہم لازم ملزوم ہے اس کے ساتھ، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو جو شخص پہلے سے طے کر لے کہ میں تو صرف ثواب اور تبرک کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو وہ کبھی بھی قرآن فہمی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. یہ دو رکاوٹیں ہیں. اب آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن سمجھنے کے لیے جو غیر مستند ذریعے ہیں، جس کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن امت کے اندر ایسا ایک عمل جاری ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہی کئی تنظیموں اور جماعتوں کے پاس ہے یہ قرآن فہمی کے نام سے، انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے کلاسز چلتے ہیں. تو میں ان کو پیغام فکر دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں، اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن فہمی کے یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے اصول کو چھوڑ کر اور یہ روایتی اصول کو چھوڑ کر مستند ٹھنڈی جو ذرائع ہیں جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. اور یہی قرآن فہمی کا بہترین اور اتھینٹک ذریعہ ہے. تو اب میں جو بتا رہا ہوں قرآن فہمی کے غیر مستند یعنی ان اتھینٹک سورسز، قرآن کو سمجھنے کے جو غیر مستند طریقہ کار ہے، یہ ذریعے ہے، وہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہاں یہ بات بہت ہی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ قرآن فہمی کے غیر مستند ذریعوں کا بھی ذکر کر دیا جائے. نمبر 1، ضعیف احادیث، ضعیف حدیثیں. آج امت کے اندر یہ عمل جو ہے جاری اور ساری ہے، رائج ہے. ضعیف حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے. قرآن کریم کے فضائل میں بہت سارے احادیث ہیں جو ضعیف ہیں. ان ضعیف احادیثوں کا سہارا لے کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ غیر مستند ذریعہ ہے. اور دوسرا ہے جھوٹی حدیثیں. ایک تو ضعیف ہوئی اور دوسری جھوٹی، یعنی جس کو موضوع کہا جاتا ہے، من گھڑت احادیث. یہ بھی قرآن فہمی کا جو ہے غیر شرعی یا غیر مستند ذریعہ ہے. اور تیسرا ہے کشف اور خواب. خواب میں کسی خواب میں آیا، کوئی بتا رہا ہے کہ میرے خواب میں فلاں آیت کا یہ مفہوم ہے، یا فلاں نے بتایا، اور اس کے اپنے کشف اور الہام کی وجہ سے اس نے اب قرآن کی فلاں آیت کو یہ کہتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس آیت کا مطلب میں نے جب قرآن خواب میں دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا. تو یہ سب غیر اتھینٹک ذریعے ہے، غیر شرعی اور غیر مسنون طریقے. اور نمبر 4، پچھلی آسمانی کتابوں کی محرف آیات. وہ آیات جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہیں، اور جن کے اندر جو ہے تحریف ہو چکی ہے، تحریف شدہ سابقہ آسمانی کتابوں کو قرآن کی آیتوں کی ذریعے سے کیا کرنا، تفصیل بیان کرنا. یہ بھی غیر اتھینٹک ذریعہ ہے. اور نمبر 5، اسرائیلیات، جیسے تلمود وغیرہ کی داستانیں ہیں. اور اسرائیل روایات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا، خذو عنی، خذو کہ تم لوگ جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اہل کتاب سے تم لوگ یا ان سے کچھ باتیں سیکھو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب حکم ہوا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے، تب آپ جو ہے ان کی باتیں لینے کو منع کر دیا ہے امت کے لیے. لہذا ان تمام چیزوں سے، اسرائیلی روایات سے ہم کو اجتناب کرنا ہے. تو یہ قرآن فہمی کے غیر مستند ذریعے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان تمام چیزوں پر جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے اور جس کے اصول محدثین نے بتائے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری میں خلاصے کے طور پر یعنی جتنی کل اور آج گفتگو ہوئی درس میں، ان سب کا خلاصہ 8 پوائنٹ پر مشتمل ہے. قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق. نمبر 1، آسمانی وحی 2 چیزوں پر مشتمل ہے.
قرآن اور سنت۔ نمبر 2، قرآن اور سنت میں ایک گہرا باہمی تعلق ہوتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، صحیح اور مستند احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ نمبر 4، حدیث یا تو قرآنی الفاظ کا مطلب بتاتی ہے یا فائل کا تعین کرتی ہے، یا استثنائی قانون بیان کرتی ہے، یا ضمنی شق کا اضافہ کرتی ہے، یا قرآنی حکم کی علت بیان کرتی ہے، یا علت کا سبب بیان کرتی ہے، یا حکم کی اباحت یا وجوب کی وضاحت کرتی ہے، یا خاص و عام کرتی ہے، یا کسی حکم میں توسیع کرتی ہے۔ کوئی صحیح اور مستند حدیث کبھی قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ امر محال ہے، جیسا کہ ابن القیم نے کہا۔ بالفرض کبھی طالب علم کو ظاہری طور پر قرآن و سنت میں تصادم یا تناقض محسوس ہو تو اسے کسی بڑے عالم سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس پر بھی تشفی نہ ہو تو توقف اختیار کرتے ہوئے غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن فہمی کی راہ میں تو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلے سے قائم کردہ نظریات، یعنی آپ نے اپنے دماغ میں اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے سوچا ہوگا، تو یہ آپ کی سوچ اور فکر اور یہ نظریہ یہ رکاوٹ ہے قرآن سمجھنے۔ نمبر 2، قرآن کو محض تبرک کے لیے پڑھنا اور اس میں غور فکر سے اجتناب کرنا یہ بھی رکاوٹ ہے۔ نمبر 7، قرآن فہمی کے لیے مستند ذرائع حسب ذیل ہیں، خود قرآن اور اس کا سیاق و سباق اور تعامل امت، اخبار احاد، اخبار صحابہ، عربی زبان کی مہارت، عربوں کا تمدن اور کتب سماوی۔ نمبر 8، قرآن فہمی کے لیے غیر مستند ذرائع حسب ذیل ہیں، ضعیف حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، کشف و کرامات اور خواب اور پچھلی کتابوں کی محرف آیات اور اسرائیلی روایات، یہ تمام چیزیں غیر مستند ہیں۔ البتہ میری بات مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی اور حدیث فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔